أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. یاد رکھ لو کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا یا قوم، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، آپ نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہے، باتخاذکم العجل الہا، کہ آپ نے گوسالے کو معبود بنایا۔ اتخاذ کا مفعول ثانی محذوف ہے۔ جب یہ صورتحال ہے کہ آپ مشرک ہو گئے اور گوسالے کو آپ نے معبود بنا دیا، تو پھر یہ کہ فتوبوا الی بارئکم، اذا اردتم عفو اللہ ہے، اللہ کی معافی اگر آپ کو چاہیے، فتوبوا الی بارئکم، اپنے خالق کی طرف رجوع کرو اور توبہ کر لو۔ فاقتلوا انفسکم، اور اپنے آپ کو قتل کر دو۔ اپنے آپ کو قتل کرنا مولانا یہ خودکشی ہے، اور خودکشی کی جو حرمت ہے یہ حرمت عقلی ہے۔ اور آپ نے پڑھا الامور الافعال التي نهي عنها حسا لا يختص حرمتها بشریعت دون شریعت۔ زنا ہے، قتل ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، اور یہ ساری چیزیں ان کی حرمت عقلی ہے۔ اور یہ افعال التي نهي عنها حسا، منہی عنها حسا ہے، تو لا یختص حرمتها بشریعت دون شریعت، کسی ایک شریعت کے ساتھ ان کی حرمت مخصوص نہیں ہے۔ جب ہماری شریعت کے اندر یہ عقلی طور پر، شرعی طور پر یہ چیز حرام ہے، خودکشی، تو پھر یہ ہے کہ ان کو کس طریقہ پر بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا؟ اس لیے کہ افعال منہی عنہا حسن، ان کی حرمت تو کسی خاص شریعت کے ساتھ خاص نیت ہوتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فاقتلوا انفسکم، فاقتلوا انفس اخوانکم، فاقتلوا انفس اخوانکم، لیکن بھائی کے اور سامنے والے مسلمان کے اور اس کے نفس کو آپ کا نفس قرار دیا گیا ہے۔ یہ قرآن میں بہت عام ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، لا تقتلوا انفسکم کا معنی ہوگا لا تقتلوا انفس اخوانکم ان اللہ کان بکم رحیما، ورنہ خودکشی حرام ہے۔ یہاں مسئلہ یہ تھا کہ بأن یقتل الموحد المشرک، موحد مشرک کو قتل کرے۔ رات کی ایک تاریکی آ گئی، اس پہ یہ شروع ہو گئے ایک دوسرے کو قتل میں، 70,000 قتل کر دیے۔ تو اس کے بعد اچانک اعلان ہو گیا کہ جو بچ گئے سو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ بس اب معاف ہے، اب سلسلہ بند کر لو۔ اور اس میں جو مارے گئے ان کی چونکہ توبہ وہ قتل تھا، ان کا توبہ قتل وہ بھی معاف ہو گئے، اور جنہوں نے ان کو قتل کر دیا غازی وہ بھی معاف ہو گئے۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ خود انہوں نے اپنے آپ کو قتل نہیں کیا، چونکہ خود اپنے آپ کو قتل کرنا یہ خودکشی ہے، اور خودکشی حرام ہے، اس شریعت میں بھی حرام تھی۔ اللہ کرے آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یہ موسیٰ اصل میں منہ پانی سا درخت، پانی اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ درخت کے درمیان میں حضرت پائے گئے، اس وجہ سے اس کا نام موسیٰ رکھا گیا۔ مرکب بنائی اس صورت کے اندر غیر منصرف ہوگا۔ دوسرا معنی ہوگا کہ اوسا یوسی ایسان، اوسا یوسی ایسان موسیون، 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 پھر یا متحرک ما کو مفتوح الف سے تبدیل کیا ہو، پھر ہو گیا موسان، پھر الف کو حذف کیا تو ہو گیا موسن، حالت وقف میں ہوگا موسیٰ۔ اس وقت یہ مرفوع تقدیراً ہوگا اور منصرف ہوگا، اس وقت مرفوع تقدیراً ہوگا اور منصرف ہوگا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، موسیٰ ضربہ کے وزن پر ہے اور الف مقصورت دو سببوں کے قائم مقام ہے، اس وقت غیر منصرف ہے۔ جی دو صورتوں میں غیر منصرف ہے، ایک صورت کے اندر منصرف ہے، مرفوع تقدیراً ہوگا۔ اور یہ موسیٰ بن عمران ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ اذْكُرُوا اِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، آپ نے اپنے اوپر ظلم کیا، باتخاذکم العجل، یہ ظلم تم کے ساتھ متعلق ہوگا کہ اتخاذکم العجل الہا، آپ نے گوسالے کو معبود بنا دیا۔ گوسالے کو معبود یہ بنا دیا کہ گوسالہ خود بخود یہ الہ ہے، گوسالہ خود بخود الہ ہے۔ اور دوسری صورت یہ تھی کہ نہیں، الہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر حلول کر چکا ہے۔ دوسری صورت حلولیین کا تھا کہ اللہ اس کے اندر حلول کر چکا ہے اور اس میں اتر چکا ہے، یہ حلولیین۔ ہمیں یہ غیر مقلدین لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ وحدت الوجود وحدت الشہود کے قائل ہے، اور یہ لوگ حلول کے قائل ہے۔ حلول ہمارے ہاں پکا کافر ہے،
سمجھے، اور حلول کے جو ہے، اور وحدت الوجود وحدت الشہود چیز ہی الگ ہے۔ ایک مختصر اس کی ایک صورت میں نے آپ کو بتائی، انشاءاللہ باقی صورتیں بھی آپ کو بتاؤں گا۔ ہم لعنت بھیجتے حلولیین پر، ہم حلولیین نہیں ہیں، اور جو ہمیں حلولی کہتے وہ خود ملعون ہیں، ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ اذا اردتم عفو اللہ، جب آپ اللہ کی معافی کو چاہتے ہیں تو فتوبوا الی بارکم، اپنے خالق کے سامنے توبہ کرو۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں تاب یتوبو کے صلے میں اگر الی آ جائے تو توبہ کے معنی میں ہوتا، اور الا اگر آ جائے تو اس کا فاعل اللہ ہوگا، اللہ نے توبہ قبول فرمائی۔ فاقتلوا انفسکم، یہ توبو پر اس کا عطف ہے کہ اپنے آپ کو قتل کر دو، اپنے بھائیوں کو قتل کر دو۔ ذالکم، یہ قتل تمہارا ایک دوسرے کو قتل کر لینا، ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ تمہارے لیے پروردگار کے سامنے یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ لکم خیر کے ساتھ متعلق ہے، عند بارئکم ظرف ہے، خبر بنے گا ذالک کا، اور ذالک کا مشار الیہ قتل البعض بعضا، یعنی قتل الموحد مشرکا، موحد مشرک کو قتل کر دے۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم کا مطلب یہ ہوگا ففعلتم فامتثلتم بامر اللہ، آپ نے اللہ کے حکم کو بجا لایا، واقعتاً آپ نے ایک دوسرے کو قتل کر لیا، تو اس لیے فرمایا کہ اللہ کا فتاب علیکم، اللہ نے تمہارے کو توبہ کو قبول کر دیا، انہ هو التواب الرحیم، اس پر بات ہو چکی ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور سے لے کر کے آ گئے، یعنی کیا کہتے ہیں تورات جب حضرت لے کر کے آ گئے، انہوں نے کہا ہمیں کیا پتہ ہے کہ ہم نے کسی بروہی سے لے کر کے آئے یا کسی بلوچ سے یا کسی پٹھان سے، ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم خود اللہ کو نہیں دیکھیں گے۔ چھوٹا منہ بڑی بات، انفوں فی الماء و استم فی السماء، ناک پانی کے اندر اور دبر شریف وہ آسمان کے اندر ہے، جب تک ہم خود اللہ آپ کا بھلا کریے ہے کہ اللہ کو نہیں دیکھیں گے اس وقت تک ہم، مولانا خیال کر لینا اللہ کو دیکھنے کے لیے نبی کی آنکھیں ضروری ہے۔ تنزی جانو جان سی تن دور انیس، لیکن چشم و گوشت نور انیس، آپ کے بدن کے اندر روح ہے لیکن کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا۔ یہ جو بادل ہیں ان کے اوپر سے آپ جائیں گے زمین آپ کو نظر نہیں آئے گی، لیکن جہاز والوں کے پاس وہ دوربین ہوتا ہے کہ اس دوربین سے زمین سب کچھ ایئرپورٹوں کو نظر آتا ہے۔ یہ چند ہزار فٹ پر 3-4 ہزار فٹ کے اوپر یہ بادلیں ہیں، اور جہاز 30-40 ہزار فٹ کے اوپر، اب اس کو کیا پتا ہے کہ کراچی کے بنگلے کہاں ہیں کیا ہے، تو اس دوربین کے ذریعے سے اس کو سب کچھ نظر آتا ہے۔ وہ دوربین بادلوں کو چیر چیر کر کے پھر اس کو یہاں سے بھی اس کو آسمان نظر آتا ہے، آسمان سے نیچے پھر یہ کہ زمین اس کو، بادلیں اگرچہ درمیان میں ہے لیکن وہ دوربین تیز ہے۔ اور ہم بھی، ہمارے سامنے گناہ ہوتے ہیں، ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں، یہ گناہ بادلیں ہیں، ان کی وجہ سے اللہ کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اور نبی کے گناہ نہیں ہوتے، یہ گناہوں کے بادل ہے ہی نہیں ہوں گے، تو اس وجہ سے نبی براہ راست اللہ سے اس کا تعلق ہوتا، سمجھ رہے ہیں، اس کے پاس یہ دوربین ہے، اس وجہ سے مولانا۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ ہم جب تک اللہ کو نہیں دیکھیں گے، تو لہذا گئے اور وہاں گستاخی کی، اور گستاخی کر کے پھر یہ کہ بجلی سخت قسم کے عذاب مہلک ان پر آ گیا، یا آسمان سے ایک سخت قسم کی آواز آ گئی، اور اس سے یہ سارے کے سارے لوگ مر گئے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، یا بے ہوش ہو گیا آپ کی مرضی۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، یاد رکھ لو کہ جب آپ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا لن نؤمن لک، ہم آپ کی تصدیق نہیں کریں گے، آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، تصدیق آپ کی نہیں کریں گے، اس بات پر کہ جو کلام ہم سنتے ہیں وہ کلام اللہ کا ہے، اللہ کا کلام، ہم اس کی تصدیق نہیں کریں گے، حتی نری اللہ جہرتاً، حتی نرا حال کوننا مجاہرین و جاہرین، یہ جہرتاً یہ حال بنے گا نرا کے ضمیر سے، اللہ مفعول بھی ہے، اور یہ بتاویل مصدر جار مجرور لن نؤمن کے ساتھ متعلق ہوں گے۔ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرتاً، جب تک کہ اللہ کو آمنے سامنے ہم نہ دیکھیں گے۔ فاخذتکم الصاعقۃ، پس یہ کہ بجلی نے آپ کو پکڑ لیا، سمجھے، بجلی نے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ آپ کو پکڑ لیا، یا موت نے آ کر کے آپ کو پکڑ لیا، یا یہ ہے کہ کوئی آگ تھی جو آسمان سے نازل ہو گئی اور اس نے آپ کو قتل کر دیا، یا سخت قسم کی آواز، آپ لوگوں نے شلوار خراب تو نہیں کیا؟ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ آپ نے شلوار تو آپ لوگوں نے خراب نہیں کیا۔ یہ ہے جبریل علیہ السلام، ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون، بس وہ بجھے ہوئے اللہ آپ کو کوڑے کرکٹ کی طرح ہو گئے، جبریل کے ایک آواز سے ان کی جگر پھٹ گئے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ ایک ہی آواز جبریل کی آ گئی، جگر ان کے پھٹ گئے، یہ ہو گیا لاؤڈ اسپیکر خراب ہے، ورنہ تمہاری حالت خراب ہو جاتی، سمجھے، لاؤڈ اسپیکر خراب ہے، اگر لاؤڈ اسپیکر ٹھیک ہوتا تو تمہاری حالت خراب ہو جاتی، یہ ہے جی۔
اس میں مر گئے تھے، بجلی کی آواز آ گئی یا کہ موت ان کو آ گئی اور سخت قسم کی آواز تھی، یا یہ کہ کوئی آگ اس کو دیکھ کر کے یہ سارے کے سارے بھسم ہو گئے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پس یہ کہ سخت قسم کی آواز نے آپ کو پکڑ لی یا بجلی نے آپ کو پکڑ لیا، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور حال یہ فَأَخَذَتْكُمْ حَالَ كَوْنِكُمْ نَاظِرِينَ، درحال ہے کہ تم ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، بعض کو دیکھ رہے تھے کہ کیا حال ہو گیا۔ اس میں مر گئے تھے، صحیح بات۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر اس کے بعد ہم نے آپ کو زندہ کر دیا۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، لعلکم تشکرون نعمت البعث، کیا نعمت الاحیاء، نعمت الحیات، نعمت حیات کی تم شکر ادا کرو گے کہ تم مر گئے اور گستاخی تم نے کر دی، اللہ پاک نے تمہیں یہ ہے کہ زندہ کر دیا۔ مولانا جب جہادی حکم کی انہوں نے، فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا اور ان کو شوق ہو گیا، کئی زمانے فرعون کی بلڈنگوں میں بھی رہ گئے، بڑی بڑی بلڈنگیں جو حامان نے بنائی تھی ان کو تو اللہ نے ویسے ملیا میٹ کر دیا۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، ان کو اللہ نے ملیا میٹ کر دیا، باقی بلڈنگیں سب کچھ ان کے پاس آ گئی، لیکن ان کو پھر اپنے ملک کا اللہ کو بلا کر شوق پیدا ہو گیا کہ ہم یہ ہے کہ فلسطین جائیں گے، اپنے ملک کا شوق ہو گیا۔ اور اس زمانے کے اندر عمالقہ نے اور اشدودی قوم نے جو بڑے بھاری بھرکم ہوتے تھے انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، اور ظاہر ہے کہ یہ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم حملہ کریں گے دشمن پر تو انشاءاللہ ملک ہمارا فتح ہو جائے گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے آباء و اجداد سب فلسطین کی شام کے تھے، حضرت خود بھی چاہتے تھے، لیکن یہ کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی اس جہادی حکم کی نافرمانی کر دی۔ جب نافرمانی کر دی تو وادی سینا کے اندر، میدان سینا میں، اس کے اندر 40 سال اللہ نے ان کو اس طریقے پر رکھا، اور پھر یہ کہ یہ دن کو جاتے تھے اردن اور فلسطین کے درمیان میں، یہ جو علاقہ وادی سینا کے اندر یہ 35-36 میل ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو اس علاقے کے اندر جب یہ ہے کہ یہ پیدل جاتے کہ جائیں گے آگے پیش قدمی کریں گے، لیکن نبی کے نافرمانی کی تو اللہ نے فرمایا کہ یہ 40 سال تک آپ پر حرام ہے۔ یہ میرا اور شیرانی صاحب کا جھگڑا اسی پر تھا۔ فَإِنَّا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنة يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ 40 سنة یہ محرمتوں کے لیے ظرف نہیں ہے، انشاءاللہ وہاں پہنچ کر کے پھر میں آپ سے عرض کر دوں گا۔ اور یہ حرمت تکوینی ہے، حرمت تشریعی بھی نہیں ہے، سمجھ شریمی ہے کہ نہیں ہے۔ یہ 40 سال کا اس لیے کہا کہ ابھی جو لوگ موجود تھے، یہ جو کوئی 20 سال کی عمر میں، کوئی 25 سال کی عمر میں، تو 40 سال اور جب لگے گا تو یہ سلسلہ ختم ہو جائے گی، یہ نسل ختم ہو جائے گی۔ چھوٹے چھوٹے بچے 40 سال کے بعد وہ جوان ہو جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ یہ جہاد کریں، لیکن موجودہ نسل نے جو نبی کی نافرمانی کی مقصد یہ تھا ان کو تباہ کرنا تھا۔ موجودہ نسل کو ظاہر ہے کہ جو 20 سال کی عمر میں اور 25 سال کی عمر میں ہے، 40 سالوں کو اور لگ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ تو مقصد یہ تھا کہ یہ تباہ ہو جائیں گے۔ اور اسی وادی سینا کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جیسے بخاری میں آپ پڑھیں گے، موسیٰ علیہ السلام کا یہی انتقال ہو گیا، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی یہی انتقال ہو گیا۔ آپ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے مولانا؟ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پس یہ کہ بجلی نے پکڑ لی یا کڑک نے آپ کو پکڑ لیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، بعض ایک دوسرے کو اب دیں، ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر آپ کی موت کے بعد پھر ہم نے آپ کو زندہ کر دیا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ نعمت البعث، اس بعثت یا نعمت الحیات، نعمت حیات کا شکر ادا کرو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور آپ پر ہم نے یہ کہ بادلوں کا سایہ کیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں پر اللہ کا اس میدان کے اندر تو بادلیں جہاں جہاں یہ گھومتی تھی تو بادل ان کے ساتھ ہی گھومتے تھے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے من و سلوہ کو آپ پر اتار دیے میدان سینا کے اندر۔ یہ اللہ کا بھلا کریے کہ من و سلوہ، یہ من کیا ہے؟ من یہ ترنجبین ہے، من اللہ کا بھلا کرے ترنجبین، یا من اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے؟ شہد ہے، من یا شہد ہے یا ترنج ہے، آپ جانتے ہیں ترنج، اور یہ کہ کہتے بعض لوگوں نے کہ چباتی کو کہتے ہیں، اور ایک صورت یہ ہے کہ نہیں، من اللہ کا بھلا کرے یہ شبنم کی طرح آ کر کے درختوں پر یہ پڑتا تھا رات کو، اور اس پر آئس کریم کی طرح یہ کہ جم جاتے اور اس کو اٹھا کر کے یہ کھاتے تھے۔ یہ حقیقت میں ایک مشروب تھا، سمجھو کہ اس کی حیثیت مشروب کی تھی، اس کو ذرا یاد کر لینا۔ اور سمانہ یہ بٹیر کو کہتے ہیں، سمانہ من و سلوہ، بٹیر آتے تھے ان کے سامنے، یہ بٹیروں کو پکڑتے تھے، ذبح کرتے تھے، یا بنے ہوئی حالت میں، سمجھے؟ سب سے زیادہ دنیا کے اندر جو ہے نا، سب سے بہترین گوشت بٹیر کا ہوتا ہے۔
سب سے زیادہ پرندوں میں یا تمام جانداروں میں سب سے زیادہ ہے۔ یہ تلور کا اتنا نہیں ہوتا کہ تلور آپ کہیں گے عرب لوگ تلور کو پسند کرتے ہیں، عرب لوگ چونکہ بمبو کے بڑے شوقین ہیں تو تلور کے اندر یہ ہے کہ تلور ان کو مست کر دیتا ہے، لیکن تلور کا گوشت اتنا، ایک تلور کو 40-50 ہزار روپے میں ایک تلور لیتے ہیں یہ لوگ، سمجھے، لیکن تلور کا گوشت اتنا ذائقہ دار نہیں ہوتا جتنا ذائقہ دار یہ کہ بٹیر کا گوشت ہوتا ہے، سمجھے۔ میں تیتر کی بات نہیں کر رہا، کس کی بات کر رہا ہوں؟ بٹیر کی۔ اور ہمارے بیروئی لوگ کہتے ہیں سیسو سلسو ککو نہ تدو، سیلو سیسو سلسو ککو نہ تدو۔ سیسو سسی ہوتا ہے جو آپ کی پٹھان کہتے ہیں سسی، سمجھے بھی، سیسو کہتے ہیں نا آپ لوگ، سیسو کہتے ہیں، وہ بھی مزیدار ہوتا کہ اس کے کھال کو بھی کہتے سیسو سلسو، مانے یہ کہ اس کے کھال بھی ایک گوشت ہے۔ اور ککو نہ تدو، ککو یہی بٹیر ہے کہ اس کے پاؤں کو بھی کھاتے ہیں اور اس کے سر کو بھی کھاتے ہیں، اس کو چھوڑتے بھی نہیں ہیں۔ سیسو سلسو ککو نہ تدو، یہ بہت لذیذ ہی ہوتا ہے، یہ بھنے ہوئی حالت میں ان کے سامنے آتا تھا، یہ نبی کی دعا کی برکت کی وجہ سے، یہ ہے کہ یہ زندہ آتے تھے اور یہ پکڑتے تھے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، بادلوں کا سایہ ہم نے، کیا خیال ہے ایئر کنڈیشن کی سایہ بہتر ہے یا بادلوں والا؟ مولانا انسان کی طبیعت جو بنتی ہے وہ بادل، ایئر کنڈیشن تو تمام بیماریوں کا مجموعہ ہے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ وَقُلْنَا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، اور ہم نے آپ سے کہا جو کچھ ہم کو آپ دے رہے اس میں سے لذیذ چیزیں کھاؤ۔ طیبات مقام حلال اور حرام کے اندر آ جائے تو طیبات سے پھر حلال ہی مراد ہوتا ہے، مارز حلال اور حرام میں چھٹے پارے کے اندر انشاءاللہ آ جائے گا، یعنی طیبات مارز حلال اور حرام میں آ جائے تو اس سے حلال ہی مراد ہوتا ہے، لیکن مقام امتنان کے اندر آ جائے، مقام امتنان جہاں اللہ اپنے احسان جتلا رہے وہاں طیبات سے لذیذ چیزیں مراد ہوتی ہیں، اور من و سلوہ انتہائی لذیذ قسم کے تھے، یہاں پر اس سے لذیذ مراد ہے۔ کلو وقلنا، اور ہم نے آپ سے کہا کلو من طیبات ما رزقناکم، جو رزق ہم نے آپ کو دیا ان میں سے لذیذ چیزیں کھایا کرو، مرزوقات میں سے لذیذ، اور لذیذ یہی من و سلوہ ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہیں ان کے کاشتکاروں کی اولاد، کاشتکاروں اور ہاریوں کی اولاد جنہوں نے پیاز اور مولی گاجر کھایا ہو، جنہوں نے پیاز اور مولی گاجر کھایا ہو اور دال کھایا ہو، تو پھر ان کا کیا ہے، ان کو تھوڑی من و سلوہ لگیں گے۔ بخدا آپ کو بتاؤں کہ میرے اپنے رشتہ دار ہیں، یہاں آتے بکریاں چرانے والے، آئس کریم سے ان کو الٹی آتی ہے، وہ آئس کریم نہیں کھاتے، ان کو اعلیٰ قسم کا کھانا کھلا دو ان کو نہیں، بس وہی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے ان کے پہاڑوں میں ہوتا کہ تھوڑی سی دودھ کے ساتھ خشک روٹی انہوں نے لے لیا اور یا یہ کہ گوشت کھا لیتے، باقی لذیذ چیزیں جوس موس ان کو الٹی آتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہم لوگ کاشتکار ہیں، ہم لوگ کاشتکار سے ہٹ کر کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا چرواہوں کے بیٹے، ہمیں کیا پتہ کہ شہر والے کیا کیا مزے کی چیزیں کھاتے ہیں، تو اللہ نے ان پر احسان تو کر دیا تھا۔ وَسَلْوَىٰ وَقُلْنَا لَكُمْ، اور آپ سے کہا کُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، لیکن ان ظالموں نے کیا کیا، فَظَلَمُوا، انہوں نے ظلم کیا یعنی کفر کیا، فَظَلَمُوا وَكَفَرُوا، ظلم کیا کفر کیا، تو یہ کہ وَمَا ظَلَمُونَا، ہم پر تو کوئی ظلم نہیں کیا، تو فِخِش بَرِّیشِ خِش، بولو مرنگو، تو فِخِش بَرِّیشِ خِش، اپنا جو ہے نا تھوک وہ اپنے چہرے پر، وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا يَظْلِمُونَ أَنفُسَهُمْ، ہم پر ظلم نہیں کیا لیکن انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ یہ جہاں پر قوموں نے اللہ کی نافرمانی کی شرک کیا تو قرآن کہتے ہیں وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن جہاں ایک مثال کوئی خاص قوم مراد نہیں ہے تو وہاں پر وَلَكِنْ كَانُوا يَظْلِمُونَ وَلَكِنْ كَانُوا يَظْلِمُونَ أَنفُسَهُمْ، اس طرح نہیں ہے، وہاں پر چھٹے پارے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن انہوں نے انفسهم یہ مفعول بھی مقدم ہے یظلمون کا، وَلَكِنْ كَانُوا يَظْلِمُونَ أَنفُسَهُمْ، لیکن انہوں نے اپنے اوپر ظلم کر دیا، اس لیے کہ لأن وبال ظلم کا جو وبال یعود الیہم، یہ خود ان کے طرف یہ ہے کہ لوٹ کر کے آتا ہے۔ بہرحال یہاں پر طیبات سے مراد لذیذ چیزیں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ مراد ہے، اس کا ذرا خیال کر لینا۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، یاد کر لو کہ اِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ، ہم نے آپ سے کہا کہ آپ یہ کہ اس بستی میں اریحہ میں یا بیت المقدس کے اندر، مقدس کہہ دو آپ کی مرضی ہے لیکن لفظ مقدس ہے، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، داخل ہو جاؤ هَذِهِ الْقَرْيَةَ، اس بستی کے اندر بیت المقدس کے اندر، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور کھاؤ اس میں سے جہاں بھی چاہو، جس طرح بھی آپ چاہو، جس جگہ اکلا رغداً کھا کر کے، وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور دروازے میں داخل ہو جاؤ سجداً جھک کر کے،
وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا جھک کر کے مولانا اور سجدہ کر کے داخل ہو جاؤ. تو میں نے عرض کیا کہ السجدۃ تنافی الدخول والدخول ینافی السجدۃ. السجدۃ تنافی الدخول، خیال کر لینا مولانا، السجدۃ تنافی الدخول. آپ خدا کے بندے سجدے کرے وہاں پر اس چوکٹ پر، تو آپ کیسے مسجد میں داخل ہو سکیں گے؟ جہاں دروازے پر آپ سجدے میں گر گئے تو سجدے کی حالت میں آدمی جا نہیں سکتا. جو سجدہ ہے وہ دخول کے منافی ہے، دخول سجدے کے منافی ہے. اس لیے ادخلوا الباب سجدا کا معنی منحنین متواضعین، تواضع کی حالت میں جھک کر کے جایا کرو. یا یہ کہ وادخلوا الباب سجدا، بابا بیت المقدس، بیت المقدس کے اندر داخل ہو جاؤ. سجدا راکعا، رکعا رکوع کے معنی میں. رکوع اور سجدے ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں. یہاں سجدا رکعا کے معنی میں ہے، یا جھک کر کے، یا خشوع اور خضوع، یہ سب میں اس کا معنی ہے. سجدہ اللہ کا رکوع کے معنی میں، اور رکوع سجدے کے معنی میں. پھر الرکوع یستلزم السجدۃ والسجدۃ لا تستلزم الرکوع. ہاں ملنگو، الرکوع یستلزم السجدۃ، یہی وجہ کہ رکوع کے اندر سجدہ تلاوت ادا ہو جاتا ہے، آپ نے پڑھا ہے. الرکوع یستلزم السجدۃ والسجدۃ لا تستلزم الرکوع. اس لیے ورکعوا مع الراکعین کا معنی ورکعوا مع الراکعین مع الساجدین. سمجھے بھائی جان؟ سجدے اس میں خود بخود آ گیا، لیکن اگر سجدہ کہا جائے تو وہ رکوع کو مستلزم نہیں ہوگا. اس لیے ورکعوا مع الراکعین کا. اے کاش کہ آپ اس کو سمجھتے. الرکوع یستلزم السجدۃ والسجدۃ لا تستلزم الرکوع. اس وجہ سے ورکعوا مع الراکعین کہا، ورکعوا مع الساجدین نہیں کہا. اور ایک دوسرے کو لازم ملزوم ہے، تو اسی بنیاد پر ان کے درمیان میں حرف عطف ذکر بھی نہیں کیا جاتا ہے، اس لیے کہ لازم ملزوم کے درمیان میں کوئی خاص تغیر ہوتا بھی نہیں ہے. اس لیے والرکع السجود ہے، والرکع السجود، والرکع والسجود نہیں ہے، والرکع السجود. اس پارے کے آخر میں آپ کے سامنے آئے گا انشاءاللہ. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ، اس باب اریحا یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے. اریحا میں یہ بیت المقدس میں داخل ہوا. فَكُلُوا مِنْهَا، مولانا یہاں پر فَكُلُوا ہے، اور اللہ آپ کو بھلا کرے سورہ اعراف کے اندر یہ کہ وَكُلُوا ہے. یہاں پر فَكُلُوا، وہاں پر وَكُلُوا. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ دخول اور عقل، دخول اور عقل لا یجتمعان، یہ دونوں کے دونوں جمع نہیں ہے، اس لیے فکلوا ہے. اور وہاں پر وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا، وہاں واو ہے. اور السکون والعقل یجتمعان، یہ دونوں کے دونوں جمع ہو سکتے. استعبد غدغ. میں عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پر کیا ہے، سورہ بقرہ کے اندر هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا ہے، اور سورہ اعراف کے اندر وَكُلُوا مِنْهَا ہے. یہاں چونکہ دخول ہے اور عقل ہے، الدخول والعقل لا یجتمعان، فلذلك عطفت الجملۃ الثانیۃ بفا، بالفا، فا کے ساتھ اس کا عطف ہو گیا. برخلاف اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے سورہ اعراف کی وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ، وہاں سکون اور وَكُلُوا مِنْهَا، واو ہے وہاں پر وَكُلُوا مِنْهَا. تو العقل والسکون یجتمعان، اس لیے واو اور الواو للاجتماع، وہ اجتماع کے لیے آ جاتا ہے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اس لیے وہاں پر واو سے عطف ہے، یہاں پر یہی ہے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، کھاؤ جہاں سے بھی چاہو، راغداً، کھل کر کے. وَادْخُلُوا بَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا مَسْأَلَةٌ حِطَّةٌ، اور یہ کہہ دو کہ ہمارا سوال حطہ ہے. حطہ کا معنی گرانے کے معنی، چونکہ تم لوگ خدا کے باغی ہو. اور عاجزی کے ساتھ ادخلوا متواضعین، ادخلوا راکعین، سجدہ کا معنی آپ کو بتائے، ادخلوا متواضعین، ادخلوا خاشعین، ادخلوا راکعین. وقولوا مسألۃ حطۃ، اور یہ کہہ دو کہ ہماری درخواست ہے حطۃ، اے تحط خطایانا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے. حتی یحط کا معنی گرانے کے آتے ہیں، سمجھے. وقولوا یہ کہہ دو مسألۃ حطۃ، تو مبتدا یہاں پر اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، مسألتنا ہے. اور ان قلتم ذالک، جب آپ یہ کہیں گے تو نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے اللہ کا گناہوں کو بخش دیں گے. اس لیے کہ اس وقت آپ محسنین میں سے ہوں گے، اور محسنین کو ہم نعمتیں زیادہ دیا کرتے ہیں. اس وقت آپ کا شمار محسنین میں ہوگا. وقولوا مسألۃ حطۃ، مولوی صاحب سے پوچھ رہے ہیں کہ جی وقولوا حطۃ کی ترکیب کیا، کوئی مشکل نہیں ہے. حطۃ مبتدا ہے، نغفر لکم اس کے لیے خبر ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. سمجھ شریف ہے کہ نہیں؟ یہ لوگ بھی حدیث پڑھاتے ہیں، یہ لوگ بھی دور حدیث کے محدثین ہوتے ہیں. سمجھ شریف ہے کہ دور حدیث کے محدثین ہوتے ہیں. اس لیے امام بہقی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو نحو کو نہیں جانتا اور حدیث پڑھاتا وہ اسپیشل گدھا ہے، ملاوٹ والا نہیں ہے، بلکہ پورا خالص اوریجنل گدھا ہے، اوریجنل قسم کا بے ایمان اور گدھا قسم کا انسان ہے.
انا للہ و انا الیہ راجعون. وقولوا مسألۃ حتۃ نغفر لکم، یہ جواب امر ہے. کولو کا جواب امر کو جزم دینے والا امر نہیں ہوتا، وہ حقیقت میں جواب شرط ہی ہوتا ہے. وقولوا مسألۃ حتۃ کہ ہماری درخواست ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو آپ بخش دیں گے، گرا دیں گے، بخش کر دیں گے. ان قلتم ذالک، جب آپ اس عاجزی کے ساتھ سوال کریں گے نا، ان قلتم ذالک تو نغفر لکم خطایاکم، یہ ہے. تو یہ جواب امر حقیقت میں جواب شرط ہی ہے. وسنزید المحسنین، اب ہم نیکوکاروں کو اللہ کو، یہ اللہ کا حکم تھا کہ مسألۃ حتۃ حتۃ آپ کہیں گے. فبدل الذین ظلموا، یہ بدل اللہ آپ کا بھلا کریے کہ استبدل کے معنی میں خیال کر لینا. الذین ظلموا، جو ظالم تھے یہودی، ظالم یہودی تھے، انہوں نے بدلے میں لے لیا، بدلے میں لے لیا، بدل دیا نہیں، بدلے میں لے لیا. قولاً ایسی بات، مغایرا للقول الذی قیل لہم، جو ان سے کہا گیا تھا اس کے مغایر، ان سے کہا گیا تھا حتۃ، لیکن انہوں نے اس کے مغایر کو بدلے میں لے لیا. اور مغایر کون سا تھا؟ اس کا غیر تھا. اللہ آپ کا بھلا کہ حنطۃ فی شعرۃ، ہمیں گندم چاہیے بالیوں کے اندر، گندم چاہیے ہمیں بالیوں کے اندر. آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ یہ جی کاشتکاروں کی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اولاد ہے، وہ تو وہی سوچیں گے اور کیا کریں گے. میں بکری چرانے والے ایک چرواہے کا بیٹا ہوں، تو میں نے بہت کوشش کی کہ میں سنجیدہ بن جاؤں، نہیں بن سکا. کل شیء یعود الی اصلی، ہر چیز اپنی اصل کی طرف چلا جاتا ہے. ہمارے بھائی آفاق صاحب نے، میڈیا والے نے، اس نے فون کر دیا لندن سے مولانا فضل الرحمان کو کہ مجھے دو بندوں سے بڑی محبت ہے. ایک آپ سے محبت ہے، دوسرا مولانا منظور مینگل سے. لیکن مولوی منظور ایسی فضول باتیں کرتا ہے، ایسے مذاق کرتا ہے بالکل جاہلوں والا. تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے فرمایا کہ کیا باتیں کرتا؟ اس نے کہا یہ. تو حضرت مولانا فضل الرحمان بہت ہنس کر کے کہا یہ تو معمولی باتیں، ہم جو سنتے ہیں اس سے بڑے سنتے. سمجھے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب ہنس کر کے کہنے لگے یہ تو آپ نے کچھ سنا ہی نہیں ہے خدا کے بندے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. سمجھے؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی مجھ سے کئی دفعہ فرمایا کچھ سنجیدہ بن جاؤ، لیکن میں جانتا نہیں ہوں سنجیدگی کیا ہے. اب ہم لوگ کیا سنجیدہ بنیں گے؟ جیسے کہ یہاں ہمارے یہاں میٹنگ ہوتی ہے کہ بھائی ایک استاد طلباء کی نگرانی کرے گا، ایک استاد یہ ہے کہ تکرار مطالعے کی نگرانی کرے گا، ایک استاد صفائی کی نگرانی کرے گا. کس کی؟ صفائی کی نگرانی کسی کوہستانی کو بنایا. تو کوہستانی کیا جانتا ہے کہ صفائی کیا ہے؟ بولو کوہستانی کون ہے؟ میں بھی کوہستانی ہوں. ڈرتے کیوں یار؟ کوہستانیوں کی صفائی کیا ہے؟ وہ ایک ہفتے ایک جوڑا شلوار پہنتے ہیں، اور یہ کہ اگلے ہفتے میں وہ ایک شلوار جو لٹکا ہوا اس کو اتار کر کے پہنتے، دوسرے کو لٹکاتے. سمجھے؟ پھر اس سے اگلے ہفتے کو پھر ایک اتار کر کے پھر لٹکاتے. تو یہ لٹکانے سے کپڑے خود بخود صاف ہو جاتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ یہ لٹکانے سے اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کپڑے صاف بھی ہو جاتے ہیں اور بالکل پاک بھی ہو جاتے ہیں. تو کوہستانی سے آپ کیا توقع رکھیں گے صفائی کی؟ ملنگو تو یہ اس قسم کے کاشتکاروں کی اولاد تھے. دوسرا ان سے کہا گیا تھا ہنتتن، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کو کہ نہیں، ان سے کہا ہتتن اور انہوں نے کہا کہ ہنتتن فی شعرتن. ایک دوسرا سمجھے اس صورت کے اندر قولاً موصوف بنے گا، اور غیر الذی قیل لہم یہ جملہ اس کے لیے صفت بنے گا، اور مفعول بھی بنیں گے. اللہ کا بھلا کہ بدل کے الذین ظلموا موصول سے اس کا فاعل بنے گا. بدل کو استبدل کے معنی میں لے لیں. فاستبدل الذین ظلموا قولا غیر قولا مغایرا للقول الذی قیل لہم، اس قول کے مغایر جو ان سے کہا گیا تھا. اس میں کوئی محذوف نکالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. دوسری صورت یہ کہ بدلا استفیل کو خود اس کے معنی میں، پس بدل دیا ظالمون نے قولاً، بدل دیا ظالمون نے. اللہ کو بھلا کر لیا کہ کیا ہے؟ اللہ کے قول کے. فبدل الذین ظلموا قول اللہ، اللہ کے قول کو بدل دیا. واخذوا قولا، واخذوا اب نکلے گا اخذوا قولا غیر الذی قیل لہم، انہوں نے کوئی دوسرا قول اختیار کر لیا، لے لیا جو ان سے کہا گیا تھا. سمجھے؟ اب اخذوا نکالنا پڑے گا. لیکن جائے ظاہر ہے کہ ابتدا میں اصول آپ کو بتا چکا ہوں. الحذف خلاف الاصل، الحذف خلاف الاصل، زیادہ حذف نکالنے کی ضرورت نہیں. جب یہ صورت حال رہی تو فانزلنا علی الذین ظلموا، ظالموں پر ہم نے اتار دیا رجزا من السماء، آسمان کی طرف سے ایک عذاب. کل رجز فی القرآن فهو عذاب. مولانا کل رجز فی القرآن فهو عذاب، رجز اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے؟ یہ عذاب. فانزل الذین ظلموا رجزا من السماء، پلیتی کے معنی میں بھی آتا ہے. فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء،
آسمان سے یہ ہے کہ ہم نے عذاب اتار دا بما کانوا یفسقون، ان کے فسق کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کو رکھی. یہ بما کانوا یفسقون ما مصدریہ ہوگا، کان فعل ناقص واو اس کا اسم، یفسقون محلا منصوب ہوگا، یہ بتاویل مصدر انزلہ کے ساتھ متعلق ہوں گے جائیں گے. اس کے بعد مولانا یہ اور یہاں پر فسق کا فرد کامل جو ہے نا وہ کفر ہے مولانا. فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یکفرون، بما كانوا یکفرون. الفسق ہونا اس کا ادنا اور اس کا فرد کامل جو ہے نا وہ کفر ہے. یہی مسئلہ میں نے آپ سے عرض کر دیا. جب یہ لوگ پیاسے ہو گئے، پھر سمجھے بادلوں سے ان کو سایہ کیا، پھر پیاسے ہو گئے. پیاسے جب ہو گئے تو پھر وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے درخواست کی تو موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا، اور موسیٰ نے درخواست کی اپنی قوم کے لیے اللہ سے کہ اللہ ان کو پانی دے دے. فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، ہم نے موسیٰ سے کہا کہ اضرب بعصاک الحجر، آپ اپنے عصا کو یہ ہے کہ حجر پتھر کو مار دیں. اب درمیان میں پھر حذف کر دیا فضرب بعصاک الحجر فضرب، پس موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہ فضرب آپ نے مارا، اور فنفجرت من حسنۃ عشرۃ عینا، پس پھوٹ پڑے اس میں سے 12 چشمے، 12 چشمے پھوٹ پڑے. اس حال میں کہ وقد علم کل اناس مشربہم منہا، سمجھے کہ ہر اللہ کو بھلا کرے جماعت نے اپنے چشمے کو اور اپنے پینے والی جگہ کو انہوں نے پہچان لیا. مولانا حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ہموسنتیں عشرت اسباطن امما، 9ویں پارے کے اندر آ جائے گا. 12 بیٹے تھے. اب اس وقت سے بھی ہر ایک کی اپنی اولاد، ہر ایک کی قومیت الگ. تو ایک پتھر ملا کہ پتھر مربع قسم کا تھا، اور اس مربع پتھر سے مربع چوکور قسم کا پتھر تھا، اور اس پتھر کے ہر جانب سے اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے اس کے ہر جانب سے 3 چشمے نکلتے تھے. سمجھے مربع تھا یا مثلث تھا، اور مثلث میں ہر کونے سے 4 چشمے نکلتے تھے. عجیب اللہ کی شان ہے کہ وہ کتنے مقدار پہ تھا، میں موجود نہیں تھا، میں نے نہیں دیکھا. مثلث تھا یا مربع تھا؟ اگر مربع تھا تو پھر 3 چشمے 3 جگہوں سے پانی نکلتا تھا، یہ اس کے، یہ اس کے، یہ اس کے. اور جب وہ سیراب ہوتے تھے تو وہ خود بخود خشک ہو جاتا تھا، پھر پانی کا مطالبہ کرتے تھے تو اسے پانی نکلتا تھا. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ تو مربع تھا تو پھر یہ کہ 3 چشمے، اس سے 12 چشمے. اور اگر مثلث تھا تو پھر 4 چشمے اس سے یہ کہ نکلتے تھے. یہ پتھر کہاں سے آیا تھا؟ یہ پتھر کہتے کہ آدم علیہ السلام نے جنت سے لایا تھا. اور موروثی طور پر چلتے چلتے آدم کی اولاد میں پیارے موسیٰ علیہ السلام کو یہ پتھر مل گیا. ایک مسئلہ یہ. دوسرا یہ ہے کہ فضرب بعصاک الحجر، اس حجر سے علی الاطلاق کوئی سا بھی پتھر مراد ہے. سمجھے کوئی سا بھی پتھر. موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، اور معجزہ آپ نے پڑھا المعجزۃ امر خارق للعادۃ قصد به اظہار صدق من ادعى انه رسول اللہ، جو شرح قائد کی عبارت ہے. تو کوئی سا بھی پتھر، اس کو علماء نے ترجیح دی. تیسرا یہ کہ والاصل فی اللام العہد، لام کے اندر اصل چیز عہد ہے. تو الحجر سے وہ پتھر مراد ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے کپڑوں کو لے کر کے بھاگا تھا. موسیٰ علیہ السلام، یہ بخاری کے اندر بھی آتا ہے، حضرت موسیٰ نے پھر اس کو پکڑا، مارا اس کو. اور ابو ہریرہ فرماتے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا انہ لندب بالحجر، کہ موسیٰ نے جو تھپڑ مارا تھا تو موسیٰ کے تھپڑ کے اثرات باقاعدہ اس پتھر پر ہیں. جس پتھر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا تھا، انہ لندب بالحجر اے اثر بالحجر، میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام کے ان کے مکوں کے اور ان کے تھپڑوں کے اثرات باقاعدہ اس پتھر پر تھے. یہ اس قسم کا پتھر تھا. یہاں ایک مسئلہ ہے، یہ 22ویں پارے میں آپ کے سامنے آ جائے گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کرتا ہوں. نبی جو ہوتا ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے. آئے مسئلہ میں اب موسیٰ علیہ السلام پر الزام یہ لگا، بنی اسرائیل کے اندر چونکہ وہ ننگے ہو کر کے غسل کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ غسل نہیں کرتا تھا. نبی پر کان اشد حیاء من العذراء باکرہ، خاتون بھی اتنا بحیا نہیں ہوتی جتنا نبی ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس پر انہوں نے الزام لگایا کہ اگر موسیٰ ٹھیک ہوتا تو ہمارے ساتھ ننگا ہو کر کے غسل کرتے، لیکن موسیٰ کپڑے اتار کر کے غسل نہیں کر رہا. معلوم یہ ہوتا ہے ان فی انثیی عذرۃ، آپ کے انثیین پھولے ہوئی ہے، اور ہیجڑا پن کی بیماری ہے، اور جو ہیجڑا ہوتا تو وہ نبی نہیں ہوتا. تو موسیٰ نبی نہیں ہے تو ہم اس کی کیوں پیروی کریں؟ کتنے نبی کے بارے میں کتنے الزامات ہیں مولانا، لیکن فبرأہ اللہ
مما قالو، اللہ نے ان کو بری کر دیا جو مما قالو کا معنی مما طعنوا فیہ، موسیٰ میں جو تانے لگا دیے انہوں نے، اللہ نے بری کر دیا اس کو۔ اور بری کی صورت یہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام الگ تھلگ جا کر کے غسل کرتے تھے، الگ تھلگ موسیٰ علیہ السلام نے غسل کرنا شروع کیا اور جنگل میں، اور الگ تھلگ تھے، آپ نے اپنے کپڑے اتار کر کے ایک پتھر پہ رکھا اور کوئی بھی نہیں تھا، تو ایسے موقع پر موسیٰ جیسے غسل کے لیے گئے تو پتھر پر کپڑے لے کر کے بھاگے، پتھر کپڑے لے کر کے بھاگے، اور پوری مجلس کے اندر موسیٰ علیہ السلام پیچھے فرماتے ہیں صوبی حجر، صوبی حجر، یعنی یا حجر اعد صوبی، اے پتھر میرے کپڑوں کو واپس کر دے، صوبی حجر، صوبی حجر، وہ بھاگا، پتھر بھاگا اور بنی اسرائیل کے مجلس کے اندر آ گئے۔ اب یہ جو ایک اشکال ہے کہ جی نبی کو اس طریقے پر اللہ تعالیٰ بدنام کرا رہا ہے، اس طرح نبی کی توہین ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتا تھا کہ جبریل کو اتارے کسی طریقے سے کہ بھئی میرے نبی کے اندر یہ عیب نہیں ہے، نبی ہجڑا نہیں ہے، نبی کے انثیین کے اندر قدرت پھول پر نہیں ہے، وہ پھولے ہوئے نہیں ہے، اللہ وہی اتار سکتا تھا، کوئی ترتیب کر سکتا تھا۔ یہ کیا ہے کہ پتھر کو حکم دے رہا ہے کہ تم بھاگو، پتھر کپڑوں کو لے کر کے بھاگ رہا ہے۔ چنانچہ مولانا اس اشکال کا جواب میں نے کسی کے پاس صحیح نہیں پایا، مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں نے پایا، مفتی صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا۔ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جی اب آپ کی مجلس میں اس وقت اگر کوئی آدمی ننگا ہو کر کے آ جائے تو آپ اس کو ذلیل کریں گے، چونکہ آپ کا معاشرہ حیا والا ہے، آپ کا معاشرہ حیا والا ہے، اور اس میں ننگا ہونا ایک بہت بڑا عیب ہے۔ اگر استاد جی آپ کا ننگا ہو جائے یا آپ میں سے کوئی ساتھی یہاں ننگا ہو جائے تو وہ تو بہت بے عزت ہو جائے گا، یہ توہین کی بات ہو جائے گی۔ لیکن جہاں جیسے کہ یورپ کے اندر دیکھیں، عورتوں کو دیکھو، مردوں کو دیکھو، ننگے ہی ننگے، وہاں ماحول اس قسم کا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے ہاں یہ کوئی عیب کی چیز تھی نہیں ہے، تو توہین کس طرح ہوگی؟ بنی اسرائیل کے ہاں تو ننگا ہونا یہ تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ آپ کو مسئلہ سمجھا نہیں ہے؟ تو ہر ایک کا ماحول ہوتا ہے۔ حضرت اقدس مفتی محمود رحمۃ اللہ نے بڑا پیارا جواب دیا کہ ان کے ہاں چونکہ یہ عیب کی چیز نہیں تھی تاکہ توہین لازم آ جائے۔ ہے بہت بڑے آدمی تھے مولوی صاحب۔ اذ استسقى موسیٰ لقومه، ترکیب آپ کو آئے گی، فقل نضرب بعصاک الحجر، ہم نے کہا تو اس قسم کے امر کے بعد قرآن یہ کہ پھر فعل کو حذف کرتا ہے، نتیجہ تو نقل کرتا ہے فانفجرت، لیکن اصل فعل کو نقل نہیں کیا، انفعال کو نقل کر دیا مفعول کو۔ فقل نضرب بعصاک الحجر، عصا کا متعلق ہوگا، الحجر مفعول بھی، فضرب بها، بس آپ نے یہ ہے کہ اس پر کیا کر دی، عصا کو آپ نے مار دی پتھر پہ، فانفجرت منہ، بس پھوٹ پڑے اس میں سے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ انفجار کہتے مولانا، خیال کر لینا ہے، انفجار کہتے کہ پانی کا مسلسل یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ بہنا، اور تشقق دوسرا، تشقق وہ لفظ آتا ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے، تتفجرو اور تتشقق، تشقق کو معنی یہ ہے کہ پتھر کا پھٹ جانا، اس سے پانی نکلنا، لیکن اس کے اندر مسلسل بہنے والی یہ صفت نہیں، یہ وہاں پر مسئلہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا۔ فقل نضرب بعصاک الحجر فانفجرت منہ اثنتا عشرتین، اثنتا عشرت یہ مرکب بنائی ہے، ممیز ہے، اور اللہ کو بھلا کریے کہ عیناً تمیز ہے، سمجھے، اور یہ فاعل بنے گا۔ وقد علم كل اناس، قد علم كل اناس مشربهم منها، ان 12 چشموں اس میں سے ہر ایک نے اپنے، اللہ کا بھلا کریے کہ اپنے چشمہ کو، مشرب پانی پینے کی جگہ کو، چشمہ کو انہوں نے پہچان لیا۔ وقلنا، اور ہم نے ان سے کہا کہ کلوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ کے رزق کھاؤ، اور ولا تعصوا فی الارض مفسدین، اور فساد کرتے نہ پھیرا کرو۔ مولانا عصیہ یا عصا کا معنی خود فساد کرنا، تو مفسدین پھر کیوں آیا ہے؟ تو مفسدین یہ حال مؤکدہ ہے، یہ حال مؤکد ہے، یعنی ذوالحال کے عامل کے اندر، ذوالحال کے عامل کے اندر یہ معنی خود بخود موجود ہے، اور حال اس کی تاکید کر رہا ہے، یہ حال مؤکد ہے، اور اس لیے ترجمہ میں نے کر دیا ولا تعصوا فی الارض مفسدین، فساد کرتے نہ پھیرا کرو۔ ایک ہی چیز ہوگی، اللہ کا بھلا کریے کہ ایک ہی مسئلہ ہے، اس صورت کے اندر حال مؤکد ہوگا۔ یا دوسری صورت یہ ہے کہ آپ حال مؤسسہ اس کو بنا دو، حال مؤسسہ بنا دو، حال مؤسسہ کا اب مانا ہوگا تجرید ہوگی، تجرید ہوگی، لا تعصوا فی الارض، زمین میں فساد، لا تعصوا نہ پھیرا کرو، اب ہوگا نہ پھیرا کرو، فساد کے معنی سے خالی کر دیا، زمین میں نہ پھیرا کرو، مفسدین در حال کہ فساد کرتے ہوئے، اب تجرید ہوگی مولانا، فساد کے معنی سے ہم نے تعصوا کو خالی کر دیا، اور وہ مفسدین اس کا معنی ادا کر رہا ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اب یہ ہوگا،
اس وقت تاسیس ہوگی، یا دوسرے الفاظ میں کرو لا تاسو فی الارض، نہ پھیرا کرو زمین کے اندر بالکفر، کفر کے اندر، وانتم مفسدون، جبکہ تم مفسد ہو معاصی اخرى کے ساتھ، دیگر معاصی کے ساتھ، ایک ہی چیز ہوگی مولانا۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى وَكُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، میدان تیہ کے اندر اللہ نے من و سلوہ جب ان کو کھلایا تو یاد رکھ لو کہ آپ نے کہا، یعنی آپ کے آباؤ، اذ قلتم اے اذ قال آباؤکم، تمہارے آباء و اجداد نے کہا کہ یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، ہم طعام واحد پر صبر نہیں کر سکتے، فادع لنا، جب یہ صورتحال ہے، اذا کان الامر کذالک، جب یہ صورتحال ہے تو فادع لنا ربک، آپ اللہ سے درخواست کیجئے گا، اور ان دعوتہ، اگر آپ اللہ سے درخواست کریں گے تو یخرج لنا، اللہ ہمارے لیے اگا دیں گے، نکال دیں گے ہمارے لیے، مما، ہمارے لیے نکال دیں گے رزق، مما، ان پودوں میں سے کہ تم بھی تو الارض، جن کو زمین اگاتی ہے، مما تم بھی تو الارض، وہ کیا ہے، من بقرها، ترکاری، ساگ، وقصہ یا ککڑی، وفومہا، اور اللہ کے گھیوں یا گندم، وعدسیا دال شریف، وبصلیا پیاز شریف، اور پھر یہ کہ نواز شریف، آیا سمجھو نہیں احملو آئے مثلا قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی بندو، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، اتستبدلون الذی، کہ آپ بدلے میں لے لیتے ہو ادنا، حقیر چیز کو، آپ حقیر کو بدلے میں اختیار کرتے، بالذی، اس شے کے مقابلے میں کہ ہوا خیر، جو بہتر ہے، آپ بہتر کے مقابلے میں، یعنی اعلیٰ کے بدلے میں آپ ادنا لینا چاہتے ہو، اتستبدلون الذی، کیا بدلے میں لے رہے الذی وہ ادنا جو کہ حقیر ہے، بالذی، اس کے مقابلے میں ہوا خیر، جو بہتر ہے، اعلیٰ ہے۔ اہبطوا مصرا، یہ امر اللہ کا بھلا کریے کہ تحقیر کے لیے ان کی، فرماتے اہبطوا مصرا، لہذا تم لوگ جاؤ کسی شہر کے اندر، اہبطوا مصرا سے عام شہر مراد ہے، یا وادی سینا مراد ہے، یا مصر معروف مراد ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، مصر معروف مراد، اور مصر معروف جو ہے نا، اس کو مصر بھی پڑھ سکتے ہیں اور مصرم بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے ہندو اور ہندن دونوں پڑھ سکتے ہیں، چونکہ ساکن الاوسط ہے، ہندو نحویوں کیا تانیث اور علمیت ہے، سمجھے، اس کو غیر منصرف بھی پڑھتے ہیں، اور اسی طریقے پر اس کو منصرف بھی پڑھتے ہیں، آپ کو بات سمجھ آگے نہیں آگے، یہاں بھی اسی طریقے پر مصر قرآن میں عام شہر کے معنی میں منصرف استعمال ہوا، لیکن شہر مصر کے معنی میں اس صورت میں غیر منصرف استعمال ہوا، الیس لی ملک مصر وهذه الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، خیال کر لینا مولانا۔ اہبطوا مصر عام شہر مراد ہے، یا وادی سینا میں جاؤ، یا یہ ہے کہ مصر معروف مراد ہے، اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتموہ، بس آپ کو مل جائیں گے جو کچھ آپ مانگ رہے، ما سألتموہ من بقرها وقصائها وفومها وعدسها وبصلها، ایسے میں نہیں ہے یہ، اللہ فرماتے کہ وضربت علیہم الذلۃ، ان پر ذلت یہ کہ مسلط کی گئی، اصل عرب کہتے ضرب الخبا، خیمہ جس وقت لگاتے ہیں نا شکار کے لیے جاتے ہیں تو وہ خیمہ ان پر محیط ہوتا ہے، تو اسی طریقے پر اللہ کا بھلا کر فرماتے ذلت نے ان کو گھیرے میں لیا، ظاہر ہے کہ جزیہ دے دینا اللہ کا بھلا کریے، کہ آپ نے دیکھا کہ یہودیوں پر حتیٰ یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، اپنے ہاتھ سے خود بخود یہ کہ ذلیل ہو کر کے جزیہ ادا کرے، والمسکنۃ، اور اللہ آپ کا بھلا کرے مسکینی، کتے کے سامنے جتنا بھی اللہ آپ کا بھلا کرے کیا مردار ہو، لیکن کتے کو پھر بھی دیکھیں گے کتنا، اگر بھینس بھی مرا ہوا ہے لیکن کتے پھر بھی لڑتے ہیں اس پر، پھر بھی کتے آپس میں اللہ آپ کا بھلا کرے لڑتے ہیں، کتا اتنا حریص ہوتا ہے، یہود کے پاس جتنے بھی دولت ہے اس کے باوجود پھر بھی مسکین ہے، تو اس لیے ان پر تو یہ خدا کا عذاب مسلط ہوگا۔ ارے تسی اتنے ہو یا کسی اور علاقے بچوں، خیال کر لینا والا۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، اور اللہ کے غضب کے ساتھ یہ لوٹے کہ خدا کا غضب ان پر ہوا، اس لیے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ذالک، یہ ضرب الذلۃ والمسکنۃ، یہ ذلت ذالک کا مشار نہیں لیے، کیا ہے ذلت اور مسکنت ہے، ضرب الذلۃ والمسکنۃ اس لیے بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی آیت کے انکار کیا کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور انبیاء کو قتل کرتے تھے بغیر الحق کے، نہ حق، یہ بغیر الحق کے قید جو ہے نا، یہ قید اعتراضی نہیں ہے، یہ قید حقیقت حال کا بیان ہے، کہ فرض کر لو، خیال کر لینا، فرض کر لو اگر نبی تمہارا قتل کر بھی لے
تو تب بھی نبی کو قتل کرنا ناحق ہوگا، سمجھے؟ اور یہاں تو کچھ کیا نہیں ہے، یہاں تو بطریق اولا ہی بغیر الحق ہے، تم ناحق توحید کی سزا دے کر کے اس کو قتل کرتے ہو، کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے کہ نبی کا قتل جو ہوتا ہے نا، نبی کا قتل ہوتا ہی بغیر الحق ہے، بالحق ہوتا ہی نہیں ہے کہ آپ کا کوئی حق کھائے۔ اگر کوئی کسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرتا ہے تو اس کو قتل کریں گے، اس کو قتل کریں گے سنسار کر کے، یہ قتل بغیر الحق نہیں، قتل بالحق ہے، سنسار کریں گے وہ قتل بالحق ہے۔ کوئی کسی کو مارتا ہے، قتل کرتا ہے، قتل عمد کے اندر قاتل کو قتل کیا جاتا ہے، یہ قتل بالحق ہے۔ کوئی مرتد ہوتا ہے، اس کو جو قتل کرتے ہیں وہ قتل بالحق نہیں ہے، قتل بالحق ہے، سمجھ نہیں ہے کہ؟ اور نبی کا قتل ہے ہی نہ حق، تو کیا نبی کا قتل بالحق بھی ہوتا ہے؟ سمجھ نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ نبی بالحق کبھی بھی ناجائز نبی کرے گا بھی نہیں۔ اس لیے یہ جو قید ہے، یہ قید اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، یہ اعتراضی نہیں ہے، یہ حقیقت حال کا بیان ہے۔ یہ کیا ہے؟ حقیقت حال کا بیان۔ دوسری بات سمجھو، اللہ کرے، دوسرا جواب یہ کہ ہاں نبی کا قتل اگر بالحق ہو تو جائز ہے، بولو یہ ظالم تو بلا حق، بغیر حق، بلا حق، بغیر حق قتل کے، لیکن نبی کا قتل بالحق جائز ہے۔ نبی کا قتل بالحق وہ کیا ہے؟ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہو گیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر لو، تو ذبح تو نہیں کرایا، اللہ نے ذبح کرنے نہیں دیا، لیکن بفرض المحال اگر ذبح کرتا تو یہ ذبح کرنا، یہ جو قتل ہوتا ہے، یہ قتل بلا حق نہ ہوتا، بالحق ہوتا۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ قتل بلا حق نہیں ہوتا، یہ بغیر الحق نہیں ہوتا، بلکہ بالحق ہوتا۔ اور بالحق کیا ہے؟ امر قطعی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ کو قتل، یہ قتل بلا حق نہیں ہوتا، بالحق ہوتا۔ کچھ پہلے پڑھ گیا مولانا؟ اور پھر یہاں پر بغیر الحق ہے، ان کے سامنے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ بغیر الحق ہے، جو نبی کے معاصرین ہیں، سمجھ نہیں ہے کہ نہیں؟ ان کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، جو ان کے اصل ابو و اجداد تھے ان کے ہاں بالحق کے، جو لیکن نبی کے جو معاصرین تھے وہاں پر اللہ آپ کا بھلا کریے بغیر حق کے، بغیر حق کے نکرے کے ساتھ اس کو ذکر کیا۔ خیال کر لیں، ذالک یہ قتل انبیاء، یہ قتل انبیاء، یا ذالک الغضب، و خدا کا یہ غضب، بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے کہ اللہ کی نافرمانی انہوں نے کی اور حد سے زیادہ ہی اللہ آپ کو بھلا کریے کہ پروردگار کی حدود سے زیادہ تجاوز کرنے والے لوگ تھے۔ مولانا مسئلہ اس میں ترکیب میں کچھ بھی نہیں ہے مولانا، یہاں تھوڑی سی بات رہ گئی، وہ یہ ہے لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک کھانے پر ہم صبر نہیں کریں گے۔ تو کھانا تو ایک نہیں تھا، دو تھے، من تھا، سمجھے؟ جو میں نے عرض کیا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، شبنم کی شکل میں درختوں پر آتا تھا، درختوں کے پتے پر، پھر وہاں سے وہ لوگ لیتے تھے، بالکل آئس کریم ہوتا تھا، بالکل آئس کریم کی طرح من۔ اور اللہ آپ کا بھلا کرے دوسرا تیر و سمانہ، سلوا، یہ بٹیر ہے، بٹیر ہے، ہمارے حضرت منع فرماتے تھے کہ بٹیر لفظ نہیں ہے، حضرت فرماتے تھے اردو میں بوٹیر ہے، میں اردو والا تو ہوں نہیں، لیکن اتنا مجھے یاد پڑتا کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یہ بٹیر نہیں ہے، لفظ بٹیر ہے، تو بٹیر کا گوشت۔ تو یہ دو چیزیں ہو گئی، دو چیزیں ہو گئی، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ تو جواب اس کا بعض حضرات نے کہا کہ نہیں، جیسے من شہد کو بھی کہتے ہیں، یا یہ آئس کریم کی طرح اس کی شکل، یہ حقیقت میں مشروب ہوتا تھا، تو معقول ایک ہے، علی طعام واحد، معقول ایک ہے، وہ سلوا ہے۔ اور من جو تھا یہ معقول نہیں تھا، یہ مشروب تھا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ لن نصبر علی طعام واحد، ایک تھا، طعام تو ایک ہے، مطعوم ایک ہے، اور ترنجبین اور اللہ کا اس کی حیثیت مشروب کی ہوتی، چاہے اس کا من کا منع آپ ترنجبین لے لیں یا اس کا منع آئس کریم لے لیں، آپ کی مرضی ہے، وہ مشروب ہوتا تھا۔ یہ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے مولانا لن نصبر علی طعام واحد کا معنی یہ ہے، عرب کے ہاں جب آج آپ کو بڑا گوشت اور دال پیش کیا گیا، حالانکہ دال اور گوشت، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، پھر ساگ، دال گوشت ساگ، کل داش گوشت ساگ، پرسوں دال گوشت ساگ، ترسوں دال گوشت ساگ، ٹھرسوں دال گوشت ساگ، اور خرسوں دال گوشت ساگ۔ تو ایک حالت ہے، جب حالت بدلتی نہیں ہے تو اس کو عرب لوگ کہتے ہیں طعام واحد، یار یہ ایک ہی کھانا ہم پر لاتے ہیں، حالانکہ ایک نہیں ہے بلکہ کیا ہے،
تین ہیں آپ کے پاس، سمجھ رہی میں، تین آپ کے پاس لائے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ جی ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کریں۔ ایک کہاں ہے؟ دال بھی ہے، گوشت بھی ہے، اور اللہ اکبر ساگ بھی ہے۔ دال، گوشت اور ساگ ہو گیا۔ یہاں ترکیب بالکل آسان ہے مولانا۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤ، یہ دیکھیے باؤ کا جو واو ہے یہ جمع ہے، اور جمع کے بعد الف یہاں پر لکھا ہوا نہیں ہے، اس لیے قرآن کا رسم الخط جو ہے نا یہ قیاسی نہیں ہے، یہ تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ اس لیے لنسفعا بالناصیہ، اگر اس پر تنوین آ بھی گئی تو تنوین لکھنے کی شکل اور اس کے لفظ کا ولا کریں، نون خفیفہ لکھ دیں یا نون تنوین لکھ دیں، پڑھنے کی آواز تو دونوں کی ایک ہی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ پورا رسم الخط قرآن کا، میں اس بارے میں اگر آپ کو دے دوں تو ایک صفحہ کے اندر 50 مقام، یہ جو آپ کے جتنے لکھے ہوئے نا یہ آپ کے سامنے قرآن پاک ہے، یہ اس رسم الخط کے خلاف ہے۔ اور ظاہر ہے کہ قرآن پاک جب بنگالی اور برمی اور بلوچوں کے پاس آ جائے، ہندوستانیوں کے پاس، اس کا حشر یہی ہوگا۔ اس لیے یہ جو نسخے ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے جو سعودیہ سے آپ کے یہ پاکستانی نسخوں کو تو حرمین شریفین کے اندر چھوڑتے بھی نہیں۔ رسم عثمانی سے جو اس پر مستقل 10 20 جلدوں میں لوگوں نے کتابیں بھی لکھی ہے، تو اس لیے باؤ کا یہاں پر یہ ہے کہ واو الف اس کے بعد نہیں لکھا، سمجھے؟ اور مفرد کے اندر الف تتلو کے بعد ہے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، تتلو مفرد ہے لیکن اس کے بعد واو لکھتے ہیں، سمجھے؟ یہ تتلو کا جو واو ہے یہ مفرد ہے لیکن پھر بھی اس کے بعد الف لکھتے ہیں، الف یہاں پر لکھتے ہیں۔ تو یہ چونکہ میں نے عرض کیا کہ رسم الخط کی یہ قیاسی نہیں ہے، غیر قیاسی، اللہ آپ کا بھلا کرے، تواتر کے ساتھ چلا آ رہا۔ اور بما عصبہ، یہ اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ کیا یہ عصبہ کے کانو سے پہلے جو واو ہے اس پر شد ہے، تو ما قبل ساکن اگر مفتوح ہے، ما قبل متصل ساکن اور ما قبل منفصل مفتوح ہے تو ادغام کریں گے، بما عصوا وکانوا یعتدون، بما عصوا وکانوا، اور اگر ما قبل منفصل مضموم ہو تو پھر یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے ادغام نہیں کریں گے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، واو آ گیا، ما قبل متصل اللہ آپ کو بھلا کریے کہ واو ہے، اور ما قبل منفصل یہ کہ ضمہ ہے، لیکن الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات نہیں پڑھیں گے، یہاں ادغام کریں گے فتح کی حالت میں، اور اس ضمہ کی حالت میں ادغام نہیں کریں گے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ خیال کر لینا، اپنے قبلہ اپنا درست کر لو۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ۔